بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم مدت الرضاع 30 شهرا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ وقال السنتان وهو قول الشافعی رحمہ اللہ وقال زفر رحمہ اللہ 3 احوال۔ مدت رضاعت کتنے ایام ہے تو اس میں 3 اختلاف یہاں بیان کیا گیا، اگرچہ اس کے علاوہ بھی اور اختلافات ہیں لیکن وہ قابل توجہ نہیں ہے۔ ایک اختلاف ہے، ایک قول یہ ہے امام اعظم کے نزدیک کہ مدت رضاعت یعنی جن جن ایام میں بچہ اگر کسی عورت کا دودھ پی لے تو حرمت رضاعت ثابت ہوگی، وہ 30 مہینے ہیں، 30 شہرہ 30 مہینے ہیں، اور صاحبین نے فرمایا کہ وہ 24 مہینے ہیں یعنی 2 سال ہیں، اور امام ظفر نے فرمایا کہ 36 مہینے ہیں یعنی 3 سال ہیں، مطلب 2 سال، 2.5 سال اور 3 سال۔ امام ظفر یہ فرماتے ہیں لأن الحول حسن للتحول من حال الى حال، یہ حول کی قید جو لگائی گئی ہے اس لیے کہ سال جو ہے نا یہ ایک حالت سے دوسرے حالت کی طرف پھرنے کے لیے بہتر ہے، یعنی غذا کے طور پر۔ ولا بد من الزیادت علی الحولین، اور 2 سال پر زیادتی یہ ضروری ہے، لما نبین، اس دلیل کے سبب جو ہم ابھی ذکر کرنے والے ہیں۔ فیقدر به، تو اسی سے اندازہ لگایا جائے گا، یعنی 2 سال اور اس سے زائد کا سال سے ہی اندازہ لگایا جائے گا۔ صاحبین کی دلیل کیا ہے؟ قولہ تعالی، یہ امام ظفر کی دلیل ہو گئی، صاحبین کی دلیل یعنی جن کا قول سب سے آخر میں تھا ان کی دلیل پہلے بیان کر دی، اور دوسرے نمبر پر دوسری دلیل صاحبین کا وحملہ وفصالہ 30 شہرا، یہ قرآن پاک کی آیت کا حصہ ہے کہ وحملہ وفصالہ، بچے کا حمل اور بچے کا دودھ چھوڑنا یا دودھ چھڑانا یہ 30 مہینے ہیں۔ اس میں کہتے ہیں حمل اور دودھ چھڑانے کی کل مدت 30 شہرہ 30 مہینے بیان کی گئی ہے، اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ حمل کی کم سے کم مدت 6 مہینہ ہے۔ حمل کی کم سے کم مدت کیا ہے؟ بولیے 6 مہینہ۔ ابھی ہم پڑھیں گے وہ ثبوت نسب کے بیان میں۔ کابرہ و مدت الحمل ادناہا 6 اشہر، اور حمل کی ادنا مدت 6 مہینہ ہے، تو اب 30 مہینے سے 6 مہینہ مائنس ہو جائے گا، فبقی للفصال حولان، تو دودھ چھڑانے کے لیے کتنا مہینہ، کتنے سال باقی رہے؟ 30 میں سے 6 مہینے نکل گئے تو کتنے سال بچے؟ 2 سال بچے، 24 مہینے کو 2 سال کہیں گے نا، 2 سال بچے۔ یہ امام صاحبین کی دلیل ہے۔ وقال النبی علیہ الصلاۃ والسلام، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا رضاع بعد حولین، 2 سال کے بعد کوئی رضاعت نہیں ہے۔ اور امام اعظم 30 مہینہ کیسے کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں وَلَهُ هَذِهِ الْآيَةُ، ان کی دلیل بھی یہی آیت ہے، اسی آیت سے وہ ثابت کرتے ہیں کہ نہیں 30 مہینہ جو ہے مدت رضاعت ہے۔ کیسے؟ وَوَجْهُهُ، اور اس کی تفصیل یہ ہے انہ تعالی ذکر شیئین، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں 2 چیزوں کا ذکر کیا، ایک حمل ہے اور ایک ہے فصال۔ فصال کہتے ہیں دودھ چھڑانے کی مدت، اور حمل کہتے ہیں حمل کی مدت۔ تو 2 چیزوں کی مدت بیان کی، ذکر شیئین، 2 چیز ذکر کیا یعنی حمل و فصال، وضرب لہما مدتن، اور دونوں کے لیے ایک مدت بیان کی کہ وہ 30 مہینے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہا کہ اس کا حمل اور اس کا دودھ چھڑانا 30 مہینے ہے، یوں فرمایا فکانت لکل واحد منہما بکمالہا، تو وہ مدت ان میں سے ہر ایک کے لیے اپنے کمال کے ساتھ ہوگی۔ مانا یہ جائے گا کہ حمل کی مدت بھی 30 مہینے ہے اور فصال کی مدت بھی 30 مہینے ہے۔ کیسے؟ اس کو ایک مسئلے سے امام اعظم سمجھا رہے ہیں، دیکھیے کہتے ہیں کل اجل المضروب للدینین، جیسے وہ اجل جو مقرر ہو 2 قرضوں کے لیے، وہ مدت جو مقرر ہو، مضروب یعنی مقرر ہو، للدینین 2 قرضوں کے لیے، یا وہ مدت جو بیان کی جائے 2 قرضوں کے لیے۔ مطلب آپ نے 2 آدمیوں کا قرضہ لیا، ایک سے کہا کہ آپ کے لیے، آپ دونوں کے قرضے کے دونوں کو ایک ساتھ بٹھایا، کہا، دونوں نے کہا کب آپ پیسے دیں گے؟ تو آپ نے کہا کہ 1 سال کے بعد، 1 سال کی مدت کے بعد۔ تو یہ 1 سال کی مدت دونوں کے لیے 1 سال ہوگی، یا 6 مہینہ دونوں کو کر دیں گے؟ کیا کریں گے؟ کیا مانا جائے گا؟ بولیے۔ دونوں کے لیے 1 سال ہوگا نا، دونوں کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کے قرضے پہ میں آپ کا قرضہ بھی 1 سال کے بعد دوں گا،
1 سال میں دوں گا، اور آپ کا قرضہ بھی 1 سال میں دوں گا، دونوں کے لیے قرض کی مدت مانی جائے گی، یہ نہیں کہ اس کو تقسیم کر دیں گے وہاں پر۔ ایسے ہی یہاں پر 2 چیزیں ہیں، حمل و فصال، اور دونوں کے لیے 30 مہینے کی مدت ہے، تو مطلب یہ ہوگا کہ دونوں کی مدت 30 مہینے ہے۔ تو اعتراض ہوا امام اعظم پر کہ آپ تو کہتے ہیں کہ حمل کی اکثر مدت جو ہے وہ 24 مہینے یعنی 2 سال ہے، آگے بات آنے والی ہے، تو وہاں 6 مہینہ آپ مائنس کیسے کر دیتے ہیں، کم کیسے کر دیتے ہیں؟ یعنی جب حمل کی مدت بھی 30 مہینے ہے اور دودھ چھڑانے کی مدت بھی 30 مہینہ ہے، تو پھر آگے آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ حمل کی اکثر مدت 24 مہینے ہی ہے، 6 سال وہاں مائنس کیسے کر دیتے ہیں؟ تو کہتے ہیں الا انہ قام المنقص فی احدہما، مگر فرق یہ ہے کہ دونوں میں سے ایک میں یعنی حمل والی صورت میں منقص کی دلیل منقص موجود ہے۔ دلیل منقص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں کچھ کمی کرنے والی دلیل موجود ہے، اور وہ دلیل ایک حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جو ائمہ احناف کے نزدیک قابل استدلال ہے کہ ماں کے پیٹ میں 2 سال کے بعد ایک جو ہے ستلا بھی یا ایک کھجور کا یعنی کوئی معمولی سی چیز بھی پیٹ میں باقی نہیں رہ سکتی ہے، یعنی 2 سال اگر اس کو ہو جائے تو اس کو باہر آنا ہی آنا ہے زیادہ۔ ابھی ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ 9 مہینے میں بچہ پیدا ہوتا ہے نا، تو یہ نارملی 9 مہینے ہے، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی بچہ جو ہے 24 مہینے میں پیدا ہو، تو اکثر مدت 24 مہینہ، اس سے زیادہ بچہ پیٹ میں رہ ہی نہیں سکتا ہے، اس کو باہر آنا ہی آنا ہے۔ یہ جو ہے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا۔ تو چونکہ اس میں 6 مہینہ مائنس کر دیا گیا، دلیل منقص موجود ہے، اس لیے اب بجائے 30 مہینے کے 24 مہینے مدت اکثر مدت ہو جائے گی، یعنی گویا کہ یہ فرمایا گیا کہ اس کے دونوں کی مدت 30 مہینے ہے، لیکن 6 مہینہ اس دلیل منقص کی وجہ سے وہاں سے مائنس ہو جائیں گے۔ جیسے کوئی جو ہے قرض دار کو ہی کوئی کہے کہ آپ دونوں کے لیے مدت جو ہے نا 1 سال ہے، یعنی 1 سال تک مجھے مہلت دیجیے، ٹھیک ہے، تو دونوں کو 1 سال مہلت دینی پڑے گی، لیکن کسی اور دلیل سے یہ ثابت ہو جائے کہ دوسرے شخص کے لیے اس نے 4 مہینہ مائنس کیا ہے، تو اب 8 مہینہ ہی اس کو قرض کی مہلت دی جائے گی، اس طرح سے۔ فبقیہ فی الثانی علی ظاہری، تو دوسری صورت میں معاملہ اپنے ظاہر پر ہی باقی رہا۔ بولے یہ تو ہو گئی جو ہے اس آیت سے ثبوت، اس آیت سے ثبوت ہوا۔ اس کے بعد کہتے ہیں بولے انہ لا بد سے عقلی دلیل دے رہے ہیں، بولے انہ لا بد من تغیر الغذاء، اور اس لیے بھی کہ غذا کا تغیر ضروری ہے، یعنی دودھ پیتا بچہ اس کی غذا دودھ پینا ہے، لیکن بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو اب اس کے غذا میں تغیر ہوتا ہے، تو غذا میں تغیر ضروری ہے، لینقطع الانبات باللبن، تاکہ لبن سے بڑھنا منقطع ہو جائے، وذالک بزیادت مدت، اور یہ ایسی مدت کی زیادتی کے ساتھ ہوگا، یعنی غذا میں تبدیلی کا معاملہ، یتعود الصبی فیہا غیرہ، جس میں بچہ اس غذا کے علاوہ کا عادی ہو جاتا ہے، یعنی جن ایام میں بچہ دودھ کا عادی ہے اس کو ایسے اتنا موقع اور اتنے ایام دیے جائیں گے جن ایام میں بچہ دودھ کے علاوہ دوسری غذا کا عادی ہو جائے۔ تو 2 سال مدت 24 مہینہ تو سب کے 24 مہینہ تو ہے ہی ہے کم سے کم مدت، ٹھیک ہے، 24 مہینہ حرمت رضاعت کی مدت ہے، یعنی 2 سال، تو اس کے بعد بچے کے لیے اتنے دن آپ کو ماننے پڑیں گے 2 سال سے کچھ زائد، کہ جن ایام میں بچہ دودھ کے علاوہ دوسری چیزیں کھانے پر قادر ہو جائے، اس کو دودھ کے علاوہ دوسری چیزیں کھانے کی عادت لگ جائے، تو اس کو کتنا مہینہ دیں گے؟ فقدرت بادنا مدت الحمل، تو وہ جو دوسری مدت ہے جن مدت میں بچہ دوسری غذا کا عادی ہو جائے، اس کا اندازہ کیا جائے گا حمل کی ادنا مدت سے، اور حمل کی ادنا مدت کتنی ہے؟ کتنی ہے؟ 6 مہینے۔ لأنہا مغیرۃ، حمل کی ادنا مدت سے کیوں اس کو اندازہ کریں گے؟ اس لیے کہ حمل کی ادنا مدت مغیرہ ہے، لأنہا مغیرۃ، اس لیے کہ وہ مغیرہ ہے۔ مغیرہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ عادت میں تبدیلی پیدا کرنے والی ہے، یہ مدت 6 مہینے کی مدت۔ کیسے کہ جب بچہ پیٹ میں ٹھہرتا ہے ماں کے پیٹ میں، تو پہلے جو ہے وہ جنین ہوتا ہے، جنین کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو رضیع ہوتا ہے، اور رضیع کے بعد جب بچہ دودھ چھوڑنے والا ہوتا ہے تو وہ فطیم ہوتا ہے۔ تو جنین کی کم سے کم مدت جو ہے 6 مہینہ ہے، مطلب 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو جائے گا تو رضیع ہو جائے گا۔ تو جنین کی غذا الگ ہے، رضیع کی غذا الگ ہے۔ جنین جو ہے خون کے ذریعے پرورش ہوتی ہے، اور رضیع کی پرورش دودھ کے ذریعے ہوتی ہے، تو مطلب 6 مہینے کے بعد مانا یہ گیا کہ جو پہلے اس کی غذا تھی وہ بدل گئی، یعنی جنین جنین کہتے ہیں بچہ جو پیٹ میں ہو، تو جنین کی غذا جب باہر آیا تو اب دودھ بن گئی، تو ایسے ہی وہ رضیع بن گیا، دودھ پینے والا بن گیا۔ تو رضیع کی غذا میں بھی تبدیلی جو ہے 6 مہینے کے لیے اندازہ کیا جائے گا، تو 2 سال تک تو کا رضیع ہونا سب کے نزدیک ہے ہی ہے، تو 6 مہینہ اور دیا جائے گا،
تاکہ اس کی غذا میں تبدیلی ہو جائے۔ کہہ رہے ہیں فَإِنَّ غِذَاءَ الْجَنِينِ يُغَائِرُ غِذَاءَ الرَّضِيعِ، اس لیے کہ جنین کی غذا جو ہے یہ رضیع کی غذا کے مغائر ہے، کما یغائر غذاء الفطیم، جیسے فطیم کی غذا جو ہے رضیع کی غذا کے مغائر ہے۔ تو پھر اس حدیث میں جو امام صاحبین نے نقل کی اس کا کیا جواب ہوگا؟ کہ لا رضاع، کیا اوپر ایک حدیث گزری نا کہ 2 سال کی لا رضاع بعد حولین، 2 سال کے بعد کوئی رضاعت نہیں ہے۔ تو اس کا جواب کہتے ہیں والحدیث محمول علی مدت الاستحقاق، اور حدیث جو ہے استحقاق کی مدت پر محمول ہے، مطلب یہ ہے کہ عورت کو مجبور کیا جائے گا 2 سال دودھ پلانے کے لیے، کہ آپ کو 2 سال اس کو پلانا ہی پڑے گا۔ اور ایسے ہی جو ہے وعلیہ یحمل النص المقید بحولین فی الکتاب، اور اسی پر محمول کیا جائے گا اس آیت کو جو 2 سال کے ساتھ مقید ہے قرآن میں، قرآن پاک میں والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں۔ مراد یہ ہے کہ 2 سال تو کم سے کم اس کو دودھ پلانا ہی پڑے گا، یہ مراد ہے۔ یہ مراد نہیں ہے کہ 2 سال ہی دودھ پلانا ہے، 2 سال دودھ پلانا ہی پڑے گا۔ وَإِذَا مدت الرضاع، پھر جب رضاعت کی مدت گزر جائے، یعنی ہمارے نزدیک مفتیٰ بھی قول 2.5 سال کی مدت گزر جائے، لم يتعلق بالرضاع تحریم، تو رضاعت سے تحریم متعلق نہیں ہوگی، یعنی اب اس کے بعد بچے نے دودھ پی لیا کسی عورت کا 2.5 سال کے بعد، تو یہی ہے کہ اب تحریم متعلق نہیں ہوگی۔ کیوں؟ لقولہ لا رضاع بعد الفصال، حضور علیہ السلام کے اس فرمان کی وجہ سے کہ دودھ چھڑا دینے کے بعد رضاعت نہیں ہے۔ وَلِأَنَّ الْحُرْمَةَ بِاعْتِبَارِ النُّشُوءِ، یہ عقلی دلیل، اور اس لیے کہ حرمت جو ہے یہ بڑھنے کے اعتبار سے ہے، یعنی بچہ بڑھتا ہے، دودھ پیتا ہے تو جوس بنتا ہے دودھ اس کے جسم کا۔ وَذَلِكَ فِي الْمُدَّةِ، اور یہ بڑھنا جو ہے مدت میں ہوگا، جن ایام میں بڑھنا اس کے جسم میں پایا جائے۔ اِذِ الْكَبِيرُ لَا يَتَرَبَّىٰ بِهِ، اس لیے کہ جو بڑا ہوتا ہے دودھ سے اس کی پرورش نہیں ہوتی ہے۔ وَلَا يُعْتَبَرُ الْفِطَامُ قَبْلَ الْمُدَّةِ إِلَّا فِي رِوَایَةٍ عَنْ أَبِي حنیفہ۔ ایک مسئلہ، فطام کہتے ہیں کہ جس بچے کو دودھ چھڑا دیا جائے اگرچہ ابھی مدت رضاعت باقی ہو، جیسے 2 سال میں بچے نے جو ہے وہ کھانا پینا شروع کر دیا، اب اس کی ماں کا اس نے دودھ چھوڑ دیا، لیکن ابھی 24 مہینہ جو کم سے کم مدت ہے، 30 مہینہ جو کم سے کم مدت ہے ہونے میں 29واں مہینہ مثال کے طور پر چل رہا تھا، اور اس لڑکے نے جو دودھ چھوڑ چکا تھا، چھوڑنے کے بعد کسی عورت کا دودھ پی لیا، تو کیا ہوگا؟ تو صحیح یہی ہے کہ اب بھی رضاعت ثابت ہو جائے گی، اگرچہ امام اعظم کے قول میں یہ ہے کہ دودھ چھوڑ دینے کے بعد جب دوسری غذاؤں کا عادی ہو گیا، یعنی اس کو 10 دن دودھ نہیں پلانے سے بھی وہ روتا نہیں ہے، کھاتا پیتا ہے اچھے سے، اب اس کے بعد کسی عورت کا دودھ پیا تو اب مدت حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ ایک قول یہ ہے، لیکن مفتیٰ بھی قول یہ ہے کہ وہاں بھی 30 مہینہ چکے ہونا باقی ہے، اس لیے حرمت ثابت ہوگی۔ وہی مسئلہ کہتے ہیں وَلَا يُعْتَبَرُ الْفِطَامُ قبل المدت، مدت سے پہلے، یعنی ابھی مدت 30 مہینے کی مکمل نہیں ہوئی ہے، مدت سے پہلے دودھ چھڑانے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، فطام یعنی دودھ چھڑانا۔ الا فی روایت عن ابی حنیفہ، مگر امام اعظم کی ایک روایت میں اذا استغنی عنہ، جبکہ بچہ دودھ سے بے نیاز ہو جائے۔ ووجہ، اور اس جو ہے قول نادر کی دلیل ہے، دلیل یہ ہے قول غیر مفتابی کی، انقطاع النشوء بتغیر الغذاء، غذا کے متغیر ہونے سے بڑھوتری کا ختم ہو جانا، کہ جب وہ بچہ دودھ چھوڑ کر کے کھانے پینے لگا تو اب مطلب یہ ہوگا کہ دودھ سے اس کی بڑھوتری نہیں ہوگی، اس لیے دودھ چھڑانے کے بعد ایک قول کے مطابق اگر کسی عورت کا دودھ پی لے گا حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی، لیکن یہ قول مفتابی نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں وَهَلْ يُبَاحُ الْإِرْضَاعُ بَعْدَ الْمُدَّةِ، مدت گزر جانے کے بعد کیا دودھ پلانا مباح ہوگا؟ یعنی کم 30 مہینہ بھی گزر گیا، اب کیا دودھ پلانا جائز ہوگا؟ قد قیل، تو ایک روایت میں کہا گیا لا یباح، اور یہی مفتابی قول ہے کہ مباح نہیں ہے، ناجائز ہے۔ لأن اباحتہ ضروریۃ، اس لیے کہ دودھ پلانے کا مباح ہونا یہ امر ضروری تھا، لکونہ جزء الآدمی، یہ کیونکہ دودھ جو ہے یہ آدمی کا جز ہے، اور ایک جز دوسرے جز کو گویا کہ کھلا رہی ہے، یہ اپنا جز جو ہے عورت بچے کو پلا رہی ہے، یہ ضرورت کی وجہ سے ہے، اس لیے جب ضرورت ختم تو اس کی اجازت بھی ختم ہو جائے گی۔ قال وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، رضاعت سے وہ چیز حرام ہو جاتی ہے جو نسب سے حرام ہوتی ہے، مگر اس سے دو مسئلہ مستثنا ہے، اس کا نیچے بیان ہوگا۔ للحدیث الذی روینا، اسی حدیث سے جو ہم نے نیچے اس سے پہلے روایت کیا، کیا یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، یہ حدیث ہے کہ رضاعت سے وہ چیز حرام ہے جو نسب سے حرام ہے، لیکن 2 چیزیں مستثنا ہے، الا ام اختہ من الرضاع، مگر اپنے رضاعی بہن کی رضاعی ماں، فإنه يجوز ان يتزوجها، اس لیے کہ یہاں جائز ہے کہ یہ اس سے شادی کر لے، ولا يجوز ان يتزوج ام اختہ من النسب، لیکن یہ جائز نہیں کہ اپنی بہن کی ماں سے، اپنی نسبی بہن کی ماں سے شادی کر لے۔
مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ رضاعی بہن اپنی بہن کی رضاعی ماں سے شادی کر سکتا ہے، الا ام اختی، اپنے بہن کی رضاعی ماں سے کیا کر سکتا ہے؟ بولیے. مثال کے طور پر زید آپ ہیں، آپ کی ایک بہن ہے، اس بہن نے کسی عورت کا دودھ پیا، ٹھیک ہے، تو اس عورت سے آپ کا کوئی رشتہ نہیں، آپ اس سے شادی کر سکتے ہیں. لیکن آپ کی حقیقی بہن ہے، اس کی ماں ہے، اس سے شادی نہیں کر سکتے، نہیں حقیقی ماں ہے تو رضاعی ماں نہیں، کیونکہ وہ یا تو آپ کی ماں ہوگی یا آپ کے باپ کی موتوا ہوگی، ایسا ہوگا. لأنہ تکون امہ، اس لیے کہ نسب سے تو اس کی ماں ہی ہوگی، اور موتوتا ابی ہے، یا اس کے باپ کی موتوا ہوگی اگر دوسری بیوی ہوگی تو، بخلاف الرضاعی، بخلاف رضاعت کے. وَيَجُوزُ تَزَوُّجُ أُخْتِ ابْنِهِ من الرضاعی، یہ دوسرا مسئلہ جو مستثنیٰ ہے. اور اپنے بھائی اور جائز ہے تزوج اخت ابنہ من الرضاعی، اپنے رضاعی بیٹے کی بہن سے شادی کرنا، اپنے رضاعی بیٹے کی بہن سے شادی کرنا. رضاعی بیٹا مثال کے طور پر آپ ہیں، آپ کے بیٹے نے جو ہے نا کسی ماں کا دودھ پیا، تو وہ ماں اس کی اچھا آپ کا رضاعی بیٹا کیسے؟ آپ کی بیوی کا کسی بچے نے دودھ پیا تھا، اس بچے کی بہن سے آپ کا نکاح کرنا جائز ہے. ولا یجوز ذالک من النسب، لیکن یہ نسب سے جائز نہیں ہے. یعنی آپ کی کیا بولتے ہیں، آپ کا جو حقیقی بیٹا ہے اس کی بہن سے نکاح کرنا جائز نہیں، کیونکہ حقیقی بیٹے کی جو بہن ہوگی وہ یا تو آپ کی بھی بیٹی ہوگی، یا جو ہے آپ کی ربیبہ ہوگی، یہی صورت ہوگی. ربیبہ کیسے ہوگی؟ آپ نے ایک عورت سے شادی کیا، اس کو پہلے سے ایک بیٹی ہے، پھر اس سے آپ کو ایک بیٹا ہوا، تو آپس میں بھائی بہن ہے، یا آپ کی اپنی بیٹی تو اس کو پھر بعد میں آپ کو ایک بیٹا ہوتا، آپس میں حقیقی بھائی بہن ہے. یعنی یا تو وہ اخیافی بھائی بہن ہوں گے یا حقیقی بھائی بہن ہوں گے. ولا یجوز ذالک من النسب، اور یہ نسب سے جائز نہیں ہے. کیوں؟ لأنہ لما وطیہ امہا حرمت علیہ، اس لیے کہ جب اس نے اس لڑکی کی ماں سے وطی کر لیا تو وہ لڑکی اس پر حرام ہو جائے گی. ولم یوجد ھذا المعنی فی الرضاعی، اور یہ والی صورت رضاعت میں نہیں پائی جا رہی ہے. اچھا، اس کے بعد چند مسائل بیان کر رہے ہیں. وَإِمْرَأَةُ أَبِيهِ أَوْ إِمْرَأَةُ ابْنِهِ مِنَ الرَّضَاعِ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا كَمَا لَا يَجُوزُ ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ. کہتے ہیں اپنے باپ کی بیوی سے، یا اپنے رضاعی باپ کی بیوی سے، یا اپنے رضاعی بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا حرام ہے. لا يجوز ان يتزوجا، جائز نہیں کہ اس سے شادی کرے. كما لا يجوز من النسب، كما لا يجوز ذلك من النسب، جیسا کہ نسب سے جائز نہیں ہے. اسی حدیث سے جو ہم نے اوپر بیان کیا کہ جو چیز رضاعت سے حرام، جو چیز نسب سے حرام ہے وہ رضاعت سے بھی حرام ہے. اپنے رضاعی باپ کی بیوی کیسے ہوگی؟ آپ نے جو ہے کسی عورت کا دودھ پیا، ٹھیک ہے، کسی عورت کا دودھ پیا، وہ آپ کی ہوگی رضاعی ماں، اور اس کا جو شوہر ہے وہ آپ کا ہوا رضاعی باپ. اس شوہر نے کسی دوسری عورت سے شادی کیا، پھر اس کو طلاق دے دیا. مثال کے طور پر آپ نے ہندا کا دودھ پیا، ہندا کا شوہر زید ہے، زید نے ایک خالدہ نام کی عورت سے شادی کیا، پھر اس کو طلاق دے دیا، تو اس خالدہ سے آپ شادی کر سکتے ہیں. یہ ہوا آپ کے رضاعی باپ کی بیوی، سمجھ گئے؟ امرات و ابی ہی من الرضاعی. اور امرات و ابن ہی، اپنے رضاعی بیٹے کی بیوی کیسے ہوگی؟ کہ آپ نے ہندا کا دودھ پیا، تو ہندا کا شوہر زید جو ہے آپ کا رضاعی باپ ہے، اور آپ اس کے رضاعی بیٹے ہیں، ٹھیک ہے. آپ نے ایک عورت سے شادی کیا، اس کو طلاق دیا، تو اس عورت سے وہ جو رضاعی باپ ہے وہ شادی کر سکتا ہے. اور یہ جائز نہیں ہے نسب سے. کیسے؟ آپ کی بیوی سے آپ کا باپ شادی کرے گا تو اس کی بہو ہو جائے گی، اور آپ جو ہے اس کی بیوی سے شادی کرو گے تو آپ کی جو ہے وہ باپ کی موتوا ہو جائے گی، اور باپ کی موتوا سے شادی نہیں جائز نہیں ہے. تو نسب سے حقیقی باپ کی موتوا سے شادی جائز نہیں ہے. لما ربینا وذکر الاسلاب فی النص لاسقاط. جی جی، نہیں نہیں، ارے میرے بھائی طلاق نہیں دیا تب تو کسی عالم میں جائز نہیں ہے. دوسری کی بیوی سے شادی کریں گے کیا؟ عجیب بات کر رہے ہیں. طلاق دینے، دونوں صورتوں میں طلاق دینے کے بعد ہی ناجائز اور جائز کی بات ہوگی. اچھے سے مسئلہ سمجھا کیجئے پٹاک سے، ٹائم مسئلے میں کم رہتا ہے. آپ نے کسی عورت کا دودھ پیا، اس عورت کا جو شوہر ہے وہ آپ کا رضاعی باپ ہے، پھر آپ نے کسی خالدہ نامی لڑکی سے شادی کی، اس کو طلاق دے دیا، تو اس خالدہ سے آپ کے رضاعی ماں کا شوہر نکاح کر سکتا ہے. یہ ہوا رضاعی بیٹے کی بیوی سے. لیکن اگر آپ کا کوئی حقیقی باپ ہے، آپ کا جو حقیقی باپ ہے وہ آپ کی بیوی سے کبھی شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ حقیقی بیٹے کی موتوا سے نکاح حرام ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اگرچہ آپ نے طلاق دے دیا تو بھی شادی.
وذکر الاسلاب فی النص لاسقاط اعتبار تبنی کی علامہ بینا ہو، اور اسلاب کا ذکر جو نص میں کیا ہے وہ تبنی کے اعتبار کو ساقط کرنے کے لیے، یہ اعتراض کا ایک جواب ہے۔ وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، قرآن پاک میں ہے کہ تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں تم پر حرام ہیں جو تمہارے نسبی بیٹے ہیں، سلبی بیٹے ہیں۔ سلبی کی اس میں قید ہے، معاف کیجیے، کس کی قید ہے بولیے؟ سلبی بیٹے کی قید ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر سلبی بیٹا نہیں ہے تو پھر تو کہا کہ اگر یہ سلبی کی وہاں جو قید ہے نا، یہ صرف تبنی کے اعتبار کو ساقط کرنے کے لیے، تبنی کا مطلب یہ ہے کہ جو منہ بولا بیٹا ہے نا اس کے اعتبار کو ساقط کرنے کے لیے ہے، ورنہ جو ہے سلبی بیٹا نہ ہو، اب اس کی بیوی کا بیٹا ہو تو بھی جو ہے اس کی بیوی اس پر حرام ہو جائے گی۔ وَلَبْنُ الْفَحْلِ يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيمِ، اور لبن فحل سے بھی حرمت متعلق ہوتی ہے۔ لبن فحل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فحل کا معنی ہوتا ہے بیل، لبن فحل کا مطلب مذکر بیل، لبن فحل کا معنی ہوگا بیل کا دودھ۔ یہاں بیل کا دودھ مراد نہیں ہے، لبن فحل سے مراد یہ ہے کہ کیا بولتے ہیں، مرد کا دودھ، اور مرد کی طرف دودھ کی نسبت یہاں پہ سبب کے طور پر ہے کہ وہ مرد جو کسی عورت کے لیے سبب بنے دودھ نکلنے کا، یہاں مراد ہے جو دودھ پلانے والی ہے نا اس کا شوہر، جو دودھ پلانے والی ہے وہ اس کا شوہر ہے۔ کہتے ہیں لبن فحل سے بھی حرمت متعلق ہوگی۔ اس لبن فحل سے مراد کیا ہے؟ وَأَن تُرْضِعَ الْمَرْأَةُ صَبِيَّةً، اور وہ یہ ہے کہ کوئی عورت کسی بچی کو دودھ پلائے، فَتَحْرُمُ هَٰذِهِ الصَّبِيَّةُ عَلَىٰ زَوْجِهَا، تو یہ بچی اس کے شوہر پر حرام ہو جائے گی کیونکہ اس کی رضائی بیٹی ہو جائے گی۔ وعلی آبائہ و ابنائہ، اور اس کے آبا پر بھی حرام ہو جائے گی اور اس کے ابنا پر بھی، اس کے بیٹوں پر بھی حرام ہو جائے گی۔ جیسے حقیقی بیٹی اپنے دادا پر حرام، حقیقی بیٹی اپنے اس کے بیٹے یعنی بھائی پر حرام۔ ویصیر الزوج الذی نزل لها منہ اللبن ابا للمرضعہ، اور وہ شوہر کہ جس کے سبب سے اس عورت کو دودھ اترا ہے وہ باپ ہو جائے گا دودھ پینے والی کے لیے۔ بالکل آسان مسئلہ ہے، کوئی اس میں جھنجھٹ نہیں ہے۔ لبن فحل کہنے کا اس لیے کہا جاتا ہے اس کو کیونکہ مرد کی وجہ سے دودھ جو نکلتا ہے نا، تو عام طور پر جو ہے شادی کرنے کے بعد مرد کی وجہ سے نکلتا ہے، عورت سے وطی کی جاتی ہے تو اس کا دودھ نکلتا ہے۔ وفی احد قولی الشافعی، اور امام شافعی کے دو قولوں میں سے ایک میں ہے لبن الفحل لا یحرمو، کہ لبن فحل یہ حرمت کو ثابت نہیں کرتا، لأن الحرمت لشبہۃ البعضیت، اس لیے کہ حرمت جو ہے شبہ بعضیت کے شبہ کی وجہ سے ہے۔ واللبن بعضھا لا بعضہ، اور دودھ جو ہے عورت کا جز ہے، شوہر کا جز نہیں ہے۔ اور ہماری دلیل ہے لولانا ما روینا، اور ہماری دلیل وہی حدیث ہے کہ جو چیز نسب سے حرام ہے تو ویسی رضاعت سے حرام ہے۔ تو جیسے باپ اپنے حقیقی نسبی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا، ایسی ہی باپ اپنے رضائی بیٹی سے بھی شادی نہیں کر سکتا۔ والحرمت بالنسب من الجانبین، اور نسب میں حرمت جانبین سے ہے تو رضاعت میں بھی حرمت جانبین سے ہوگی۔ فقضا بالرضاع، تو ایسی ہی رضاعت میں بھی مسئلہ ہوگا۔ وقولہ لعائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک حدیث ہے کہ حضور نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا لیلج علیک افلح فانہ امک من الرضاع، چاہیے کہ افلح جو ہے تمہارے پاس آتے جاتے رہے اس لیے کہ وہ تمہارا رضاعی بھائی ہے۔ یعنی افلح نامی ایک شخص تھا جس سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پردہ فرماتی تھی، تو آپ نے کہا کہ وہ تمہارا رضاعی چچا ہے۔ مطلب حضرت عائشہ نے جس عورت کا دودھ پیا تھا اس عورت کا جو ہے سگا بھائی جو ہے وہ حضرت افلح تھے، تو فرمایا کہ افلح تو تمہارے رضاعی چچا ہے، اس سے پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جیسے حقیقی چچا سے پردہ نہیں ہے، پردہ سے مراد یعنی وہ محرم ہے، ایسے ہی رضاعی چچا کو بھی حضور نے کیا فرمایا؟ محرم فرمایا ہے۔ تو اس لیے جو ہے مطلب یہ ہے کہ مذکر میں بھی حرمت سرایت کر جاتی ہے۔ وَلِأَنَّهُ سَبَبٌ لِنُزُولِ اللَّبَنِ مِنْهَا، اور اس لیے بھی کہ وہ جو شوہر ہوتا ہے یعنی کسی بھی عورت کا شوہر، وہ سبب ہوتا ہے عورت سے دودھ کے اترنے کا۔ فَيُضَافُ إِلَيْهِ فِي مَوْضِعِ الْحُرْمَةِ احتیاطًا، تو موضع حرمت میں دودھ کو اس کی طرف بھی منسوب کر دیا جائے گا، اس لیے اس کو لبن فحل کہا جاتا ہے، یعنی شوہر کا دودھ۔ وَيَجُوزُ أَن يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ بِأُخْتِ أَخِيهِ مِنَ الرَّضَاعِ، جائز ہے کہ مرد اپنے رضاعی بھائی کی بہن سے نکاح کرے۔ لأنه يجوز أن يتزوج بأخت أخيه من النسب، اس لیے کہ یہ جائز ہے کہ وہ اپنے بھائی کی اپنے نسبی بھائی کی بہن سے
نکاح کرے. اور یہ کیسے ہوگا؟ آپ بولیں گے نسبی بھائی کی بہن سے نکاح کیسے ہوگا؟ تو خود اس کی بہن ہوگی. یہ صورت اس میں بدلے گی. وذالک مثل الاخ من الاب، اور یہ اس طرح سے ہے کہ اللاتی بھائی ہو، اذا کانت له اخت من امه، جب کہ اس کی کوئی بہن ہو اس کی اپنی ماں سے، جاز لاخیہ من ابیہ ان یتزوجها، تو اس کے اخیافی بھائی کے لیے جائز ہے کہ اس عورت سے شادی کر لے. اس مسئلے کی صورت کیا ہے؟ کاپی قلم میں لکھنا چاہے تو لکھ لیجئے. کہہ رہے ہیں کہ اپنے نسبی بھائی کی بہن سے نکاح جائز ہے. تو آپ کہیں گے وہ تو حقیقی بھائی بہانی ہو جائے گی، تو ایسی صورت نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ایک نسبی بھائی ہے. کیسا؟ کہ مثال کے طور پر جو ہے آپ کی ماں اور اس بھائی کی ماں الگ الگ ہے لیکن باپ ایک ہے. آپ کے باپ نے ایک شادی کی، جیسے زید کے باپ نے ایک شادی کی ہندا سے، اس سے زید پیدا ہوا. اور ایک شادی کی خالدہ سے، اس سے عمرو پیدا ہوا. زید عمرو آپس میں کیا ہے؟ بولیے جلدی جلدی بولیے بھائی. اور وہ جو خالدہ ہے، یعنی اس کا عمرو کا بھائی زید ایک الگ ماں کا بیٹا ہے، عمرو ایک الگ ماں کا بیٹا، لیکن دونوں کا باپ جو ہے ایک ہی ہے. اور اسی خالدہ کی ایک بیٹی ہے کہ اس خالدہ نے پہلے کسی اور شوہر سے نکاح کیا تھا، اس شوہر سے اس خالدہ کو ایک لڑکی ہے. سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ تو زید جو ہے اپنے باپ کی دوسری بیوی جس سے ایک بیٹا بھی ہے اس کے باپ کو، اس کی وہ بیٹی جو دوسرے شوہر سے ہے، اس سے زید کیا کر سکتا ہے؟ بولیے سمجھ گئے بات کو کہ نہیں سمجھے؟ ہاں. فَكُلُّ صَبِيَّيْنِ اجْتَمَعَا عَلَى صَدَيْ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ لَمْ يَجُزْ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَتَزَوَّجَ، اور ہر دو بچہ کہ جو ایک عورت کی چھاتی پر جمع ہوئے، ان میں سے کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ دوسرے سے شادی کرے. ایک لڑکا لڑکی نے کسی ایک عورت کا دودھ پی لیا، دونوں آپس میں کیا ہو جائیں گے؟ بولیے بھائی بہن ہو جائیں گے. ھذا هو الاصل، یہی قاعدہ ہے. لأن امہما واحدۃ، اس لیے کہ جب دونوں کی ماں ایک ہے، فہما اخو و اخت، تو یہ دونوں بھائی بہن ہو جائیں گے. ولا يتزوج المرضعة احدا من ولد التي ارضعت، اور مرضعہ شادی نہیں کر سکتی ہے ان میں سے کسی ایک کی اولاد سے جس کو اس نے دودھ پلایا ہے نا. لأنه اور مرضعہ جس کو دودھ پلایا گیا ہے. ولا يتزوج المرضعة، اور مرضعہ کی شادی نہیں کرائی جائے گی ان میں سے کسی ایک سے، ان میں سے کسی ایک سے جو اولاد ہو اس کی جس نے اس کو دودھ پلایا ہے. مطلب جس بچی نے کسی عورت کو دودھ پیا تو اس کی اولاد سے اس کا شادی، اس کی مذکر اولاد سے یہ شادی نہیں کر سکتی کیونکہ اس کا بھائی ہوگا، وہ رضائی بھائی. لأنہ اخوہا، اس لیے کہ وہ اس کا رضائی بھائی ہوگا. ولا ولد ولدہا، اور نہ اس دودھ پلانے والی کے اولاد کے اولاد سے. لأنہ ولد اخیہا، اس لیے کہ وہ اس کی اولاد جو ہے بھتیجا بھتیجی ہوں گی. یعنی ایک اور لڑکی نے ہندا کا دودھ پیا، ہندا کے پوتے سے ہندا شادی کر سکتی ہے کہ لڑکی؟ ایک لڑکی نے ہندا کا دودھ پیا تو ہندا کے پوتے سے یہ لڑکی شادی کر سکتی ہے کیا؟ نہیں. کیوں؟ لأنہ ولد اخیہا، اس لیے کہ اس کے بھائی کا لڑکا ہے. ولا يتزوج الصبي المرضع اخت زوج المرضعة، اور مرضع یعنی جس کو دودھ پلایا گیا جس لڑکے کو، تو مرضع جو بچہ ہے وہ مرضعہ کے شوہر کی بہن سے شادی نہیں کر سکتا. جیسے اپنے باپ کی بہن سے شادی نہیں کر سکتا، باپ کی بہن پھوپھی ہوتی ہے، ایسی مرضعہ کے شوہر کی بہن بھی اس کے لیے کیا ہوگی؟ لأنہا امتہ من الرضاع، اس لیے کہ وہ اس کی رضائی پھوپھی ہوگی. نہیں سمجھے بات کو؟ بس یہ دیکھنا دیجیے. اب کل انشاءاللہ پڑھیں گے اختلاط لبن کا مسئلہ، کہ پانی دودھ سے مل جائے، دودھ پانی میں مل جائے تو پھر کیا مسئلہ ہوگا. اس کو